بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 22 کے الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آیت نمبر 23 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اِلیٰ رَبِّہَا نَاظِرَةٌ، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت میں چند باتیں قابل بیان اور قابل وضاحت ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے اس آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے اِلیٰ۔ اِلیٰ یعنی کی طرف۔ ربہا دو حصوں پر مشتمل ہے، رب اور ہا۔ ربہا یعنی ان کا رب، اور یہاں پر جملے کی مناسبت سے ہم ترجمہ کریں گے اپنے رب کی طرف۔ وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لفظ رب کے بنیادی حروف را، با اور با ہے، اور رب سے مراد وہ ذات ہے کہ جو اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات، جو کچھ کسی بھی مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے چاہیے، وہ فراہم کرنے والی ذات، مہیا کرنے والی ذات۔ اور اس طرح اگر کسی بھی مخلوق کی زندگی بہت سارے مراحل پر مشتمل ہے، اس کی زندگی کے کئی مرحلے، کئی سٹیجز ہیں، جیسے انسان ایک مرحلہ اس کا شکم مادر میں، البتہ شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں بھی کئی مراحل ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، بچے کی شکل میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لڑک پن کی طرف، جوانی کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر اس کی زندگی اتنی ہو اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر ایک دفعہ کمزوری اور ضعف کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم اپنے آس پاس کے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جتنے مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، ابھی ہم انسان کی مثال دیتے ہیں، ان تمام مراحل کی ضروریات کا بندوبست کرنے والا، فراہم کرنے والا۔ مثلا انسان کو کھانے کے لیے جو چیز چاہیے، جس زمین پر اس نے انسان کو خلق کیا، اس زمین کے اندر انسان کے بدن کی ضروریات کو پوری کرنے والی چیزوں کو رکھ دینا، خلق کر دینا، تاکہ انسان ان سے استفادہ کرے اور زندہ رہ سکے، باقی رہ سکے، بڑھ سکے، رشد و نمو، نشو و نما کر سکے، بڑا ہو سکے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام کرنے والی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انسان کی مثال میں دیکھیں تو انسان کی ضروریات فقط مادی نہیں ہے، یعنی اس کی ضروریات فقط اس بدن کی ضروریات میں محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو دوسرا حصہ ہے اور جو بدن سے زیادہ اہم ہے، اگرچہ ہم اسے غیر اہم سمجھتے ہیں اور بعض لوگ تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ ہے روح۔ تو روح کو بھی اس دنیا میں آنے کے وقت سے لے کر جب تک اس کا اس بدن کے ساتھ رشتہ اور ناتا ہے، اس کو بھی ترقی کرنی ہے، اسے بھی کمال کی طرف حرکت کرنی ہے، تکامل جسے کہا جاتا ہے۔ تو روح کو بھی اپنے تکامل کے لیے جو جو چیز چاہیے، اس کو فراہم کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ اور روح کو کیا چاہیے تکامل کے لیے؟ ہدایت چاہیے، اور وہ ہدایت کس کی طرف سے آئے گی؟ جس کی جو ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے اس کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اس پوری کائنات کا جو رب ہے، رب حقیقی ہے، وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے
کہ جو تمام عالمین، تمام مخلوقات، عالمین سے مراد مخلوقات، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، ہر ضرورت وہی پوری کرتا ہے، سب مخلوقات اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ باقی اگر کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی مخلوق کی مدد کرتی ہے، کوئی ضرورت پوری کرتا ہے کسی کی، تو وہ خود بھی محتاج ہے اور کہیں اور سے اس نے بھی لیا ہے۔ وہ ذات کہ جو کسی اور سے نہیں مانگتا، کسی اور سے نہیں لیتا، بلکہ جو اس نے عطا کرنا ہوتا ہے اس کے خزانے اس کے اپنے پاس موجود ہیں، وہ جو چاہے خلق کرے، جتنی مقدار میں چاہے خلق کرے، اس کے خزانے تمام نہیں ہوتے۔ وہ واحد اور احد ذات وحدہ لا شریک لہ، وہ رب العالمین ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ لہٰذا لفظ رب اپنے اصل معنی میں، اپنے حقیقی معنی میں مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے۔ اس لفظ کو دین کی، قرآن کی تعلیمات سے نہ آشنا، کم جاننے والے یا نہ جاننے والے نادان افراد کے سامنے اس لفظ کو غیر خدا کے لیے استعمال کرنا، اس طرح اس لفظ کو غیر خدا کے لیے استعمال کرنا کہ سننے والے گمراہ ہو جائے، وہ سمجھے جس طرح اللہ رب ہے اسی طرح کوئی اور بھی رب ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں بالکل واضح ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ رسول پاک سے ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ تو اس طرح کی گمراہیوں والی حرکتیں کرنا نادان اور سادہ عوام کو، کہ ظاہر بات ہے قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، وہ ہمیں معلوم ہے، اس قسم کے لوگوں کے سامنے اس قسم کا جوش خطابت دکھانا اور پیسے لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں ان کے ذہنوں میں اس قسم کا وسوسہ ڈالنا کہ اللہ کی کسی بھی جہت سے، کسی بھی صفت میں کوئی دوسری ذات اس کے برابر ہو سکتی ہے، یہ شرک اور کفر پر مبنی ہے۔ اور قرآن نے واضح فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی فرد واحد، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں اللہ کی ہمسری کر سکے، اللہ کی برابری کر سکے۔ وہ اکیلا ہے، وہ اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، وہ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، وہ اس کائنات کا اکیلا رازق ہے، اور اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، اور باقی جس کے پاس جو کچھ ہے اسی کی عطا ہے اور اسی کا اذن ہے، وہ جب چاہے جس کو اس نے جو کچھ دیا ہے اس سے واپس لے سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اور اس کی مخلوقات سمیت انبیاء کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے وہ سوال کرے گا قیامت کے دن، جو جس کی ذمہ داری لگائی تھی، جو جس کو عطا کیا تھا، اس عطا کے ساتھ اور اس ذمہ داری کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن امتوں سے بھی سوال کرے گا اور ان انبیاء سے بھی سوال کرے گا جن کو امتوں کی طرف بھیجے تھے۔ وہ اس کائنات کا ایسا مالک ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی کسی چیز میں، کسی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بس یہ لفظ رب کا معنی ہے کہ جو ہم گزشتہ بھی دروس میں جب یہ لفظ آتا ہے تو ہم کسی نہ کسی جہت سے اس کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں، چونکہ اہمیت رکھتا ہے۔ اِلیٰ ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ، نون وا اور را، وا جسے ہم اردو میں زوئے کہتے ہیں، توئے اور زوئے، عربی زبان میں طا اور وا، ان دو حروف کو ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ نون وا اور را جو ہے یہ ناظرہ کے بنیادی حروف ہیں۔ نظر کا لفظ اردو زبان میں بھی نظر کرنا، کسی چیز کو دیکھنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بیان کو آئندہ درس میں ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔